فقد قال الصادق علیہ السلام فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے حضور والا اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج ضرورت ہے اس بات کی سمجھنے کی اور اس بات کو محسوس کرنے کی کہ اللہ کی رسی تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے اور ہم اللہ تک کس کے ذریعے اور کس کے وسیلے سے پہنچ سکتے ہیں. ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسی چیز کے بارے میں یا اس شخصیات کے بارے میں ہی سوالیہ نشان پیدا کر دیتے ہیں جو ہمیں معرفت، جو ہمیں علم اور جو ہمیں بلندیوں تک لے جانے کے لیے آیا ہے، ہم اسی کے بارے میں ایک سوال پیدا کر دیتے ہیں. مثلا پیغمبر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی شناخت کرائی، اپنی پہچان کرائی اور یہی کہا کہ دیکھو میں کون ہوں. کیونکہ جب تک علم کا رابطہ امتیوں سے نہیں رہے گا تب تک نہ پیغمبر تک رسائی ہو سکتی ہے اور نہ اللہ کی معرفت تک. پیغمبر نے کہا میں شہر علم، لوگوں نے تلاشنا شروع کیا کہ شہر علم کیا. اگر آپ کے ذہن میں پچھلا خطبہ ہو تو لوگوں نے دیواروں کو محدود کر دیا کہ صاحب مدینے کی فضیلت، مکے کی فضیلت، سعودیہ کی فضیلت، عرب کی فضیلت، اور یہ اس طریقے سے یہ ساری چیزیں بتانا شروع کر. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کا مقصد یہ نہیں تھا جو آج کے لوگوں نے نکالا. پیغمبر کا مقصد یقیناً یہ تھا کہ تم مجھے پہچانو کیونکہ میں شہر علم ہوں. لوگوں نے ان کا استاد تلاشنا شروع کر دیا کہ صاحب ان کو پڑھایا کس نے، انہیں بتایا کس نے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی یعنی اگر استاد کے علم کا اندازہ لگانا ہو علیہ السلام تو شاگردوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ شاگرد کتنے ڈیپ میں ہے اور کتنی گہرائی میں ہے. علیہ السلام حضور والا پیغمبر کے جانشین جسے ہم علی مرتضیٰ کہتے ہیں، انہوں نے بارہا اس چیز کو کہا کہ پیغمبر نے مجھے علم کو ایسے چگایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا چگاتی ہے. امتیوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ امتیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ معرفت اہل بیت سے
اور معرفت پیغمبر اور آل پیغمبر سے سرشار رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امتی نبی کا ماننے والا، نبی کا چاہنے والا، نبی سے محبت رکھنے والا، نبی سے الفت رکھنے والا اور نبی کا ایک عاشق جاہل ہو، ان پڑھ ہو، تو یقیناً اس کی جہالت کہیں نہ کہیں رسول کی شخصیات پر ضربہ لگا سکتی ہے۔ لیکن اگر پڑھا لکھا اپنے شرائط کے ساتھ ہو، کنڈیشن کے ساتھ ہو، یعنی تعصب نہ پایا جاتا ہو، جانبداری نہ ہو، طرفداری نہ ہو اور کسی خاص جانب اس کا جھکاؤ نہ ہو، تب جا کر کے اس کا علم اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب پیغمبر کی بات آتی ہے، آل پیغمبر کی بات آتی ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمارا مقصد، ہمارا ہدف اور ہمارا جھکاؤ اور ہماری طرفداری کسی نہ کسی ایک جانب چلی جاتی ہے۔ اب چاہے وہ جانب مطلب پیغمبران کے صحابہ کی ہو یا پیغمبر کے صحابیوں کی ہو، یا وہ جانبداری پیغمبر کے کہنے کی بنیاد پر ہو، یہ چیزیں سمجھنے کی ہے۔ آج گڑبڑی یہیں پر پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم ان چیزوں میں فرق نہیں محسوس کر پاتے، کیونکہ جب قرآن نے آل پیغمبر اور اہل بیت کے لیے مخصوص چیزوں کو معین کر دیا، مثلا جیسے آیت تطہیر، کیا اس آیت تطہیر میں صحابہ آئے؟ یا میں ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں کہ اس آیت تطہیر میں ازواج آئیں، اور اگر کچھ تاریخیں زبردستی لا کر کے اس میں شامل کرنا چاہیں تو ان کے لیے جناب ام سلمہ کا کردار پایا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ چادر تطہیر میں آنا چاہیں لیکن پیغمبر نے آپ کو منع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر پیغمبر کی بتائی ہوئی باتوں کو اور ان کے قید، ان کی قیود اور ان کی شرطوں کو تم نے فراموش کر دیا تو اس کا مطلب معرفت کے باب میں کہیں نہ کہیں ضربہ لگا دیا۔ اور ضروری یہ ہے کہ آپ تعلیم یافتہ ہوں، علم سے آراستہ ہوں۔ آج ہمارے یہاں جس چیز کا معیار پایا جاتا ہے، جس چیز کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے ہیں، وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ چیزیں یہی ہوتی ہیں کہ صاحب ہمیں علم ہی تو حاصل کرنا ہے، اب چاہے ہم دنیاوی علم حاصل کریں یا اخروی علم حاصل کر لیں، علم ہوتا ہے۔ آج گڑبڑی کہاں پر پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر علم کو بھی بیلنس کرنے کے لیے علم دین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن عوام الناس کا رجحان کدھر ہوتا ہے؟ پبلک کا رجحان کدھر ہوتا ہے؟ آیا مکاتب کی طرف اتنا رجحان ہے جتنا اسکول اور مدرسوں کی طرف ہے، کالج کی طرف ہے؟ ہر انسان کہے گا نہیں۔ بعض اکا دکا مورد ہو سکتے ہیں جن کی نظر میں دین کی تعلیم ویلو رکھتی ہو، دنیاوی تعلیم ویلو نہ رکھتی ہو، لیکن آج جو مزاج انسانوں کا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ اسی چیز کا ہے کہ اگر میرا بچہ دین نہیں سیکھ پاتا تو بھی ہمیں اتنا کف افسوس مل کر کے
اپنے اوپر احساس شرمندگی نہیں ہوتا جتنا ہمارا بچہ ان پڑھ رہ کر کے اسکول نہیں گیا تو ہم کہتے ہیں میرا بچہ پڑھ نہیں پایا، غربت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے۔ کیا کبھی آپ نے افسوس کیا اس چیز کے اوپر کہ میرا بچہ تعلیم نہیں حاصل کر پایا میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے، وہ بھی دین کی تعلیم؟ کہ جہاں پر مدارسوں میں تعلیم فری دی جاتی ہے، مکتبوں میں تعلیم فری دی جاتی ہے، یہاں پر قصور کس کا ہے؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہر انسان کے لیے، اور ہر انسان کو اس کی طرف کیا ہونا چاہیے؟ متوجہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہم نے بعض اوقات کہا کہ لوگوں نے پیغمبر کے علم سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہا، مطلب جیسے قرآن نے کہا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ الی آخر۔ لوگوں نے کیا کیا؟ جیسے ہم نے بارہا کہا، لفظ امی کا ترجمہ اگر کہ ان پڑھ کر دیا، یعنی ایک جاہلوں میں سے ایک فرد کو پیغمبر بنا دیا۔ تو اب یہیں پر ایک ادر پرسنٹ اگر دیکھے گا تو کیا سوچے گا کہ اس کا مطلب ان کے یہاں کا پیغمبر کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ علیہ السلام، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس ترجمے کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ جانتے کیا ہوا؟ وہ یہی ہوا کہ ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے بھی بہت غنیمت ہے، بہت ساری چیزیں محفوظ ہیں، محراب محفوظ ہے، منبر محفوظ ہے، لیکن غیروں کے یہاں یہ سوچتے ہیں کہ اگر دو آدمی ہے، کوئی بھی ہو، تقویٰ ہو یا نہ ہو، پرہیزگاری ہو نہ ہو، ایک کے پیچھے نماز پڑھا، امام بنا دیا۔ ہمارے یہاں ہر کسی کو امام بننے کا حق نہیں، محراب میں آ کر کے ہر کوئی امامت نہیں کرتا، کچھ شرطیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑھے لکھے سماج نے جو کچھ اپنے بزرگوں سے، اپنے انبیاء الہی سے، ائمہ تحریر سے جو پایا اس کو بچا کر کے رکھا۔ آج ہمیں اسی لیے تو ناز ہوتا ہے کہ ہم فقہ جعفریہ کے ماننے والے ہیں، آج ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ جس کی بنیادوں میں اتنی مضبوطی پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی فقہ جعفریہ کے مقابلے میں کوئی فقہ اتنی وسعت نہیں رکھتی جتنی گنجائش اس کے اندر پائی جاتی ہے، کہیں سے کمی نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، انسان کے سمجھنے میں تو کمی ہو سکتی ہے، لیکن خود فقہ میں کمی ہو، علم میں کمی ہو، معرفت میں کمی ہو، ہمارے ائمہ کو پیغامات پہنچانے میں کمی رہ گئی ہو، تو یہ چیزیں ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ہم دوسروں کے یہاں دیکھتے ہیں تو دوسروں کے یہاں کتنے فقہ میں اختلافات پایا جاتا ہے، اختلافات نظریاتی نہیں، یعنی دین کی باتوں میں اختلافات پایا جاتا ہے، کہ معلوم دیا کہ جو دین کا مضحکہ بنا دیتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں فکریہ ہیں۔ تو اب ذرا سا آپ سوچئے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ محفوظ کیوں؟ اس لیے کہ دین کو ہم نے پیغمبر سے لیا، باب مدینۃ العلم سے لیا، شہر علم سے لیا، ہم نے یہاں سے دین کو لیا۔ لیکن جن لوگوں نے خالی پیغمبر کا نام لیا اور ساری چیزیں ان سے بھی نہیں لی، ایمانداری سے بتائیے کہ جو کسی چیز کا پھیلانے والا ہو، یعنی پیغمبر جیسے دین کو لانے والے اور دین کو پھیلانے والے، اب پیغمبر دین کو لانے والے اور دین کو پھیلانے والے، ہم دین کو کس سے لیں گے؟ ہر عقل مند انسان کہے گا پیغمبر سے لیں گے۔ لیکن اگر ہم ان کو ذرا سا چھوڑ کر کے جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ بھی چند لمحہ رہے ہوں، پوری زندگی بھی نہ رہے ہوں، ان کو آگے کر کے کہیں صاحب ان کی سنت پر ہم عمل کریں گے، ان کی سنت پر عمل کریں گے، تو ہر انسان کیا کہے گا؟ عقل مند یا بیوقوف کہے گا؟ ہر انسان یہ کہے کتنے عقل مند ہیں،
بھائی جو لانے والا ہے اس سے چیز کو لو، نہ یہ کہ جو ساتھ میں اٹھا بیٹھا اس سے ساری چیزیں، اسی کو دین تم نے سمجھ لیا۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے جب یہاں پر نقصان ہوگا تو پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دین کی رسی کیا ہے، کیونکہ تم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تمہاری ذہنیت نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو لوگوں نے رسی کو تلاشنا شروع کر دیا کہ اللہ کی رسی کہاں ہے، پلر کہاں ہے، ستون کہاں ہے، علیہ السلام۔ غور کر رہے ہیں؟ جبکہ اللہ کی رسی کوئی وہ والی رسی نہیں جسے تم تلاش رہے ہو۔ اللہ کی رسی کا مطلب یہ ہو گیا کہ اتحاد کی طرف آؤ، یک جانب آؤ، انسجام کی طرف آؤ، مضبوطی کی طرف آؤ۔ اگر تم کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کی لاج رکھتے ہوئے تمام فرق اور مذاہب اس لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے جمع ہو جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا نظریہ کیا کرتا ہے، معلوم دیا کہ ہم کسی بھی فرقے کے ماننے والے، کسی کی مذہب کے ماننے والے، اب معلوم دیا کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے تو ہیں، محمد رسول اللہ کہتے تو ہیں، آ کر کے اس کے بعد کا اختلافی مسئلہ کہیں پر ہے وصایت میں۔ بھئی ہم تو کسی کو اس نظریے سے نہیں مانتے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کو اسلام سے خارج کر دیں۔ کبھی کہا ایسا؟ کبھی نہیں کہا۔ لیکن بعض افراد کا نظریہ ایسے ہی تو ہے کہ صاحب لا الہ الا اللہ کہیں، محمد رسول اللہ کہیں، اگر یہ اس چیز کو نہیں مانتے یہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسلام تم پیغمبر سے زیادہ سمجھ رہے ہو، اور جن کو نہ ماننے کی وجہ سے تم خارج کر رہے ہو ان کی ویلو کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے؟ کہ وہ پیغمبر سے زیادہ آگے ہو گئے ہیں؟ کیا وہ ہمارے ائمہ سے زیادہ آگے ہو گئے ہیں؟ سب ایک لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ آج کا زمانہ وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ کہیں صاحب میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس معرفت نہیں ہے، میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، مجھے پڑھنے لکھنے کا سامان نہیں۔ آج ساری چیزیں عیب کی صورت میں، علم کی صورت میں، دانش کی صورت میں نیٹ کے اوپر سب موجود ہیں۔ سرچ کرنا سیکھو، تلاشنا سیکھو، جاننا سیکھو، حق کی تلاش میں نکلو۔ جب تم ان چیزوں کی طرف نکلو گے تب تمہیں پتہ چلے گا تم کر کیا رہے ہو۔ لیکن آج مسلمانوں کی سب سے بڑی علیہ السلام بدنصیبی کیا ہے؟ بدنصیبی یہ ہے کہ وہ علم کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ کاش مسلمان علم کی طرف چلا جاتا، کاش مسلمانوں کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم موجود ہونے کے باوجود علیہ السلام اگر وہ علم سے خالی ہو گیا، پیغمبر کی سیرت سے خالی ہو گیا، اور اس کو سیرت صرف آ کر کے ایک ہی سیرت نظر آتی ہے، میں بار بار کہتا ہوں اور بار بار جب موقع دے تب کہتا ہوں، وہی ایک بڑھیا کی سیرت، وہی ایک بڑھیا کا واقعہ، اس کے علاوہ اخلاق پیغمبر میں تمہیں اور نہیں ملتا کچھ، کہ خالی بس بڑھیا کا واقعہ ہی ایک ہو گیا اور اس کے بعد کوئی واقعہ اور نہیں پایا جاتا تاریخ میں۔ بہت سارے پیغمبر کی 63 سالہ زندگی ہے، 1-2 سال نہیں ہے، 63 سالہ زندگی ہے، اور 23 سال آپ نے تبلیغ دین کیا ہے، کم نہیں ہے 23 سال، 23 سال بہت ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ ان کی لائف کو دیکھیے کہ تبلیغ دین سے پہلے کیسے تھے، اس کے بعد کیسے رہے، کہیں سے بدلاؤ آیا ہو تو بتاؤ۔ تبلیغ دین سے پہلے بھی وہ صادق اور امین کہلائے گئے، کہ اس کے بعد کسی نے ان کی صداقت کے اوپر انگلی اٹھائی ہو تو بتاؤ۔ یہ اور بات ہے کہ سازش کے تحت لوگ کبھی کبھی کسی کو جب ورگلانا چاہتے ہیں، بہکانا چاہتے ہیں، کسی کو کسی کے منصب سے اور ہدف سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو کوئی ایک ایسی بات کہہ دیں تاکہ انسان پنک جائے اور پنک کر کے وہ کام انجام نہ دے۔ تو یہ آج کی کوئی نئی بات تو ہے نہیں، اس زمانے میں بھی لوگوں نے بہکانا کا کام کیا، علیہ السلام ورگلانے کا کام کیا، کچھ ایسے کام انجام دیے تاکہ پیغمبر کو غصہ آ جائے اور وہ انجام نہ دے، اور اس کے بعد تاکہ لوگوں کو موقع مل جائے، صاحب اگر کسی نے پنکا دیا تھا تو پیغمبر تو سمجھتا تھا ان کو کر لینا چاہیے تھا،
ہے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو لیپا پوتی میں پائے جاتے ہیں. ایمانداری بتائیے کبھی کبھی جب موقع اور مورد نکل جائے تو پھر اس چیز کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ معلوم دیا ابھی آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. سفر پر جانا ہو اور سفر پر جانے کے لیے آپ کو سواری نہ ہو، گاڑی نہ ہو، یا ٹرین مل رہی ہو، یا بالفرض ٹکٹ نہیں ہے یا کچھ، یہ موقع آپ کے ہاتھ سے چلا جائے اور آپ کسی صاحب سے مدد مانگیں، صاحب آپ مدد کر دیجیے 2 روپے، ایک مثال دے رہا ہوں، کم ہو رہے ہیں ٹکٹ میں، وہ کہے نہیں صاحب ابھی نہیں، بعد میں لے لیجیے. اس کے بعد یہ 2 روپے دیں گے، آپ کو 200 روپے دے دیں، کیا یہ 200 روپے 2 روپے کی جگہ کی بھرپائی کر دیں گے؟ نہیں کر پائے. اب آپ کہیں گے صاحب اس وقت کی 2 روپے تو ہی نہیں دیے تھے، مجبوری تھی، لیکن اس وقت 200 روپے تو دے رہے ہیں. وہ موقع نکل گیا. آپ غور کرنا ہے، یعنی پیغمبر کے جو لکھنے کا زمانہ تھا جو آپ نے مانگا تھا، اگر تم نے اس کے اوپر شک پیدا کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ مورد نکل گیا. اب آپ بعد میں کہیں صاحب میں تو آیا تھا، یہ آئے تھے، ان سے انہوں نے نہیں دیا تھا تو ان سے لیتے، انہوں نے نہیں دیا تھا تو ان سے لیتے. جب اختلافات ہو جاتے ہیں تو انسان اگر اسی کام کو انجام دے دے تو اختلافات اور بڑھ جاتا ہے. صحیح نہیں ہے. پیغمبر نے اس لیے نہیں لکھا، لیکن لیپا پوتی کرنے والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس چیز کو لکھنا گوارا نہیں کیا، صاحب انہوں نے غلطی کی، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیپا پوتی لگے صاحب ہو سکتا ہے غصے میں، چونکہ یہ بڑے غصوت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیپا پوتی اس حد تک کی جا رہی ہے کہ خیال نہیں کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر کی شخصیت کیا ہے. جب پیغمبر کی شخصیت نہیں سمجھو گے تو پیغمبر کے علم کو کہاں سمجھو گے؟ اس کے عمل کو کہاں سمجھو گے؟ اس کی بتائی ہوئی باتوں کو اس طریقے سے کہاں سمجھو گے جو وہ پہنچانا چاہ رہا ہے؟ اور نتیجہ کیا ہوگا کہ آج کا مسلمان اسی لیے کہ اس نے پیغمبر کے علم کی ویلیو نہیں سمجھی، آج اس کی نظر میں اسی لیے علم کی اتنی عظمت نہیں ہے. اور پرسنٹیج اٹھا کر کے دیکھیے، آج تو پھر بھی غنیمت ہے. علیہ السلام آج کے زمانے میں تو پھر بھی غنیمت ہے، لیکن اور آپ پیچھے 1 دہائی 2 دہائی پیچھے چلے جائیے، نتیجہ کیا ہوگا؟ علم کہاں پر، مسلمانوں کی فکریں کہاں پر، مسلمانوں کا طرز کہاں پر، مسلمانوں کا رہن سہن کہاں پر، بہت ساری مشکلات ہیں. تو اب اس طریقے سے یہ مشکلات جب پیدا ہوتی ہیں تو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے، اس کو دور کیسے کیا جائے؟ کیسے آپ کسی کو سمجھائیں گے کہ صاحب اللہ کی رسی کون سی ہے، پیغمبر کا بتایا ہوا راستہ کون سا ہے، پیغمبر اتحاد کی دعوت کہاں پر دے رہے ہیں؟ اتحاد کا مطلب مذہب کا اتحاد نہیں ہوتا، عقیدے کا اتحاد نہیں ہوتا. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی اسٹیج پر چلے گئے یا کوئی ہمارے یہاں اسٹیج پہ آ گیا تو مذہب کی ساری دیواریں تو ٹوٹ گئی. نہیں، آپ کا عقیدہ اپنے جگہ، ہمارا عقیدہ اپنی جگہ. کیوں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِين. علیہ السلام تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے. ہاں، دعوت فکر مذہب اسلام ضرور دیتا ہے کہ تم تدبر کرو، تم تعقل کرو، تم ذرا سا سوچو کہ جس مذہب کے اوپر تم پائے جاتے ہو وہ مذہب کیسا ہے. جس مذہب کے اوپر تم باقی ہو اس مذہب میں کہیں نقص تو نہیں پایا جاتا، اور جب نقص نہیں پایا جاتا تو آ کر کے دیکھنا کہ اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے. کہا تم تلاشتے ہوئے آؤ، ہماری بات پہ عمل کرتے نہ ہو. تم جا کر کے جس مذہب کے اوپر بھی ہو، کسی کو کسی کے مذہب کو برا کہنے کا رائٹ نہیں ہے. ہاں، دعوت دینا تدبر کی، تعقل کی، غور و فکر کی، اندیشہ کرنے کی، فکر کرنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، تاکہ آپ غور و فکر کریں، آپ اس کے بارے میں سوچیں، یہ حق ہے. لیکن کسی کو مجبور کرنا یہ حق نہیں ہے. آپ کسی کو مجبور نہ کیجیے کہ صاحب آپ ہمارے مذہب میں داخل ہو رہی. نہیں، جو پڑھ لکھ کر کے، تلاش کر کے، سرچ کر کے، ریسرچ کر کے، منبع سے آگاہ ہو کر کے اپنے عقل اور شعور سے، سمجھداری سے کام لے گا اور آئے گا تو وہ اس چیز کے اوپر باقی بھی رہے گا، کیونکہ حق
کا راستہ جب وہ پہچان لے گا پھر اس کے پاس دلیلیں اتنی مضبوط ہوں گی کہ کوئی اسے کاٹ نہیں سکتا. لیکن اگر مذہب کوئی کسی خاص مقصد کے تحت چینج کرنا چاہے، کوئی بھی ہو، معلوم دیا کسی کو کسی سے شادی کرنی ہے، کہا تھا شادی کر لو ہم تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نظریات بگڑے تو آپ کا مذہب واپس آ جائے گا. اسلام یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو مرتد نہ ہونا، کہ تم صحیح دین پر ہونے کے باوجود اپنے دین سے پھر جانا، پھر اس کے بعد چلے جانا کسی دوسرے مذہب پر، پھر پلٹ آنا. مذہب ایسی غلطی نہ کرنا، پھر غور و فکر کرو. اب یہیں پر جب غور و فکر کرے گا، کسی مطلب اور غرض کی وجہ سے کوئی چینج نہیں لائے گا اپنے مذہب میں، تو اس کے مذہب بدلنے میں یا مذہب حقہ کی طرف آنے میں اس کے پاس مضبوط دلیلیں ہوں گی. پیغمبر کی بتائی ہوئی باتیں مضبوطی کے ساتھ وہ پکڑے گا، اہل بیت کی بتائی ہوئی باتیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا. لیکن جس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہوتا ہے، وہ تو یہی سوچتا ہے کہ دین کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ کر لو، خمس نکال لو، صحیح ہے، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، تولا و تبارہ کرو، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. نہیں کہا جا کر کے تم پہلے اللہ کی معرفت تو حاصل کرو. غور کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بیس یہی ہے. بیس کیا؟ یعنی مذہب کا اصول دین، چاہے ہمارے یہاں ہو چاہے غیروں کے یہاں ہو، اصول دین میں سب سے پہلی چیز توحید آتی ہے. آتی نہیں آتی ہے؟ سب سے پہلی چیز توحید. توحید کے بارے میں مسلمان کتنا جانتا ہے؟ توحید در خالقیت، مالکیت، رازقیت، قادریت، رزاقیت، سمجھ رہے ہیں؟ توحید در وحدت، کتنی اصطلاحوں سے آشنا ہے انسان. جب ان چیزوں پہ ابھی جو تمہارا بیس ہے، جس فاؤنڈیشن کے اوپر تمہارا دین ٹکا ہوا ہے، اس کو تم نے کتنا سمجھا، اس کے اسٹرکچر کو کتنا سمجھا. جب تم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہو تو تمہیں اللہ کی رسی سمجھ میں آئے گی؟ اللہ کا دین سمجھ میں آئے گا؟ آؤ مطالعہ کرو، آؤ پڑھو، آؤ لکھو، آؤ دیکھو. کسی کے کہنے کی بنیاد پر کسی کو غلط سلط نہ کہو. آج کیا ہے فنانس کا مسئلہ؟ یہ تو ہے. پیغمبر کے بارے میں صاحب عبدالشاہ لفظ کہہ دیا. پیغمبر کا مطالعہ کیا ہے؟ جانتے ہو پیغمبر کے بارے میں؟ یا بس تعصب کی ایک اینک لگا لی اور اسی تعصب میں پیغمبر کو لا کر کے ایسے پیش کر دیا کہ جو تم ایک عام انسانوں کے لیے بھی نہیں پیش کرو گے. اس کا مطلب تم نے پیغمبر کی شخصیت کو نہیں سمجھا ہے. اور جب پیغمبر کی شخصیت کو نہیں سمجھا، پیغمبر کا پورا زمانہ اٹھا کر کے دیکھ لو، کیا کسی نے ان کے بچپنے سے لے کر کے اسلام کی ابتدا، آغاز بعثت سے پہلے تک کیا کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ تم دکھا سکتے ہو؟ پیغمبر کو کسی نے جھوٹا کہا ہو؟ کسی نے غیر امانت دار کہا ہو تو بتاؤ. نہیں کہا. تو جا کر کے ذرا سا مطالعہ تو کرو کہ جس پیغمبر کی زندگی آغاز بعثت سے پہلے کم سے کم 40 سال پاک و پاکیزہ ترین زندگی جس نے گزاری ہو، تم اس کے بارے میں جب اپنی زبان کھولتے ہو، عبد شبد لفظ الٹے سیدھے الفاظ تم ادا کرتے ہو، اس کا مطلب تمہیں پیغمبر کی معرفت نہیں ہے. جب پیغمبر کی معرفت نہیں ہوگی تو تم دین کو کیا سمجھو گے؟ مسلمانوں کو کیا سمجھو گے؟ مومن کو کیا سمجھو گے؟ متقی کو کیا سمجھو گے؟ پرہیزگار تمہاری نظر کون ہے؟ پرچم دار کون سا مذہب ہے تمہاری نظر میں؟ سمجھ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم خالی صرف لفظ اللہ اکبر پر آ کر کے ٹک جاؤ گے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ یہاں پر آ کر کے ٹک جاؤ گے، تمہارا مذہب
صرف یہیں پر ہوگا۔ اب جب تم دیکھو گے تو ان کو بھی تم رسول سے نسبت دے دو گے جو اللہ اکبر بسم اللہ کہہ کے ہی انسانوں کا گلا کاٹ دیتے ہیں۔ اسلام نے اس کی مخالفت کی ہے، ان کو کہا ہی نہیں، کہا یہ وحشی ہیں، درندے ہیں، دغاباز ہیں، ان کا اسلام سے، دین سے، مذہب سے لینا دینا نہیں ہے، دشمن کے آلۂ کار ہیں۔ تو کم سے کم تم دشمن کے جو آلۂ کار ہیں ان کو پہچانو، اور جو دین کے فرما بردار ہیں ان کو پہچانو، تب سمجھ میں آئے گا پیغمبر کون ہے، دین کون ہے، صحیح راستہ کون ہے، اور وحدت کیا ہے، اتحاد کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام کمال المومن فی ثلاث خصال: الفقہ فی دینہ والصبر علی النائبہ والتغلیظ فی المعیشہ۔ صلی اللہ محمد عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہترین زندگی کیا ہے۔ اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور ہمارے امام نے کہا کمال المومن فی ثلاثۃ خصال، مومن کا کمال تین عادتوں میں پایا جاتا ہے، تین خصلتوں میں پایا جاتا ہے۔ الفقہ فی دین، یعنی سب سے پہلی چیز دین کا سمجھنا، احکام کا سمجھنا، اور فقہ کو سمجھنا۔ آج ہمارے یہاں اختلافات جو بعض افراد کرنا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں، وہ یہ لفظ فقہ اور لفظ فقیہ، یعنی ایک احکام اور احکام کا بتانے والا مجتہد، ایک فقیہ، اس کے بارے میں اختلاف کر لیا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم امام صادق علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم فقہ جعفریہ پر گامزن ہیں اور باقی ہیں۔ اور ہم نے کسی خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اتفاقاً چیلنج وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر دیکھا جائے کہ جب فقہوں کا عروج شروع ہو یا آغاز فقہ ہو۔ ہمارے یہاں تو سلسلہ پورا پیغمبر سے لے کر کے آخری امام تک پورا فقاہت سے بھرا ہوا ہے، لیکن آ کر کے جو اور جگہ پر پایا جاتا ہے نظریہ، وہ یہی کہ اور فقیہ پائے جاتے ہیں، چاہے وہ فقہ شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سمجھ رہے ہیں، یا حنفی ہو، یہیں پر فقہ جعفری بھی ہے۔ کیوں؟ اتفاق دیکھیے، قدرت کا نظام دیکھیے کہ اگر انسان کہے صاحب آج کے زمانے میں میں عالم کو نہیں جانتا، عالم کو نہیں پہچانتا، مجھے جو عالم ملا میں نے اس کی بات کے اوپر عمل کر لیا، آپ کی ذمہ داری ختم۔
نہیں، یہی فرق ہے۔ آج ہم بہت آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب چاہے ہم سیستانی صاحب کی تقلید کر لیں، چاہے ہم خامنئی صاحب کی تقلید کر لیں، اور چاہے امریکن اور برٹش کے بنائے ہوئے آیت اللہ جو دوسرے ہیں ان کی بھی تقلید کر لیں، ہمارا تو کام تقلید کرنا ہے، چاہے یہ کہہ دیں چاہے وہ کہہ دیں۔ بہت فرق ہے۔ اگر دین کو سمجھنا ہے، الفقہ فی دین، دین کو سمجھنا ہے تو یہ نہ کہنا کہ ہم چاہے فقہ جعفری پر عمل کر لیں اور چاہے دوسری فقہ، نہیں، آ کر کے دیکھو کس کی فقہ آ کر کے پیغمبر کی فقہ سے میچ کر رہی ہے، کس کی فقہ آ کر کے پیغمبر کی بتائی ہوئی باتوں پر کھری اتر رہی ہے۔ یہ نہیں کہ معلوم نہیں ایک مسئلہ بیان کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ نہیں جا کر کے دیکھو امام صادق کیا کہتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا الٹا کرتے ہیں۔ ایسی فقہوں کا نام فقہ اسلامیہ نہیں ہو سکتا۔ یہی فرق ہے، یعنی پیغمبر کے نائب حقہ کی بتائی ہوئی باتوں پر، یہی فرق ہے۔ اور آج کے زمانے میں آپ کی ذمہ داریاں اور بڑھ گئی ہیں کہ آپ جاگروک ہوئیے، آپ بیدار ہوئیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ جو علماء کی صورت میں بہت سارے زائرین شامل حال ہو گئے ہیں کہ صاحب معلوم لیا مجھے مجلس پڑھنی بہت اچھی آتی تھی، میں خطیب تھا، بہترین گیا، 2-4 مہینہ ہم نے قم میں اور نجف میں بتایا، اور بتانے کے بعد جب وہاں سے لوٹے تو سر کے اوپر امامہ رکھ لیا، ابا قبا اپنے سے پہن لیا، امامہ کسی سے بھی رکھوا لیا، ان کو یہ تھوڑی بتایا ہم کتنے سال پڑھے ہیں۔ اب جب ہم ہندوستان لوٹے تو ایک یہاں کی زبان میں حجت الاسلام بھی ہو گئے، مجتہد العصر بھی ہو گئے، مجتہد بھی ہو گئے، اور ہم ان پڑھے لکھوں کے برابر بھی ہو گئے کہ سر پر امامہ رہبر کے بھی ہے، سر پر امامہ خامنئی صاحب کے بھی ہے، سر پر امامہ سیستانی صاحب کے بھی ہے، سر پر امامہ فلاں کے بھی ہے، اور ہندوستان میں تلاشا تو معلوم دیا سر پر امامہ فلاں کے بھی ہے، ان کے بھی ہے، ان کے بھی ہے۔ عوام اب کہاں جائے گی؟ کہا ذمہ داری اور بڑھ گئی آپ کی۔ آپ غور کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگوں کے سروں کے اماموں کو مت دیکھیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، آیا علمی میدان میں انہوں نے کچھ تحصیل علم کیا بھی ہے، بعض تو ایسے بھی ہیں کہ شاید پنجم بھی پورا نہ ہو، آپ پورا تلاشی ہندوستان ہے، بعض ایسے ہیں جنہوں نے فوقانیہ بھی نہیں پڑھا ہوگا، سمجھ رہے، بعض ایسے ہیں جنہوں نے تو مولویت تک بھی نہیں پڑھا ہوگا، بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے یعنی حوضہ کا منہ بھی جسے کہتے ہیں دیکھا نہیں ہوگا، اور جب لوٹے تو معلوم دیا کہ صاحب مجتہد العصر ہیں، اور آج انہیں کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دین آج بچانے کی یہی ضرورت ہے۔ تو اب ذرا سا سمجھیے، ذرا سا امام صادق علیہ السلام کی بات سمجھیے گا کہ اسی زمانے میں جعفر صادق بھی موجود، اسی زمانے میں دوسرے فقی بھی موجود، اسی زمانے میں اور بھی لوگ موجود، اسی زمانے میں دوسرے لوگ بھی موجود۔ اب آپ دین کو کس سے لیجئے گا؟ ہے نا لمحہ فکریہ؟ آج کتنا بڑا نقصان ہے امت محمدیہ کا، آج کتنا بڑا نقصان ہے پیغمبر کی امت ہونے کا، بہت بڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دین کو یعنی امام نے کہا کہ یہ چیز ہم نے اپنے جد سے سنی، اور ہمارا جد کون ہے؟ پیغمبر، یعنی چھٹے والے ڈائریکٹ نقل کیا کہ اگر تم واسطہ بھول گئے ہو تو ہم تمہیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ کس سے ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں ہم کس منبع سے وابستہ ہیں، ہم بتائیں گے ہمارے ریسورسز کیا ہیں، ہم بتائیں گے سورس آف علم کہاں پر ہے ہمارا۔
کہ ہم نے علم کو کس سے لیا ہے، ہم بتا رہے ہیں ڈائریکٹ، کوئی اور ڈائریکٹ بتا رہا ہو اور اپنا رابطہ بھی بتا رہا ہو کہ صاحب ہم پیغمبر کے جانشین ہیں، ہم پیغمبر کے بیٹے ہیں، ہم ان کے اولادوں میں سے ہیں، ہم ان کے کسی نے دعویٰ کیا ہو تو آپ بتائیے۔ اور جتنے مسئلے مسائل فقہ جعفریہ میں پائے جاتے ہیں کہیں اور پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے تعصب کی عینک لگا کر کے بدنام کرنا الگ چیز ہوتا ہے، لیکن کتابوں میں جا کر کے حقیقی فقہ کو تلاشنا، چونکہ بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے اسرائیلیات ہوں، ہو سکتا ہے دشمن کے منصوبے ہوں، ہو سکتا ہے دشمن کی پلاننگیں ہوں، کیونکہ آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے کتابوں کو منسوب کر کے چھاپ دینا، پبلش کرنا، اس بات کہیں گے صاحب دیکھیے آپ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، وہ بھی لکھا ہے، وہ بھی لکھا ہے۔ ہاں یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے، تاکہ جب تم ان چیزوں کو سمجھو گے تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ اصلی مومن کی پہچان کہاں پر ہے، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ دین کی معرفت کہاں پر پوشیدہ ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اور آج اگر ہم ایسے ہی عین غیرے سے دین لینے لگے تو پھر تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جس دین کے اوپر میں چل رہا ہوں یہ دین محمدیہ والا ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ بنی امیہ کے بنائے ہوئے مولویوں کے ہاتھوں جو دین پہنچا ہے اس کے اوپر تو عمل نہیں کر رہا ہو۔ یہ ہے لمحہ فکریہ، اور مومن کی خصلت ہی یہی ہے الفقہ فی دین۔ سمجھ رہے ہیں، جب یہاں پر تم سمجھو گے تب سمجھ میں آئے گا دین کیا ہے، جب ان چیزوں کی طرف آؤ گے تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ معرفت کیا ہوتی، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ جعفر صادق کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ایک اچھی زندگی کیا ہوتی ہے، کیونکہ جب تم صحیح راستے پر اپنی زندگی کو بتاؤ گے، اب چاہے وہ زندگی کی مدت کم ہو یا زیادہ ہو، وہ زندگی اچھی زندگی کہلائی جائے گی جو حق کے اوپر بقا میں گزر جائے۔ سلوات پڑھیے سب مل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی محمد وعلی المصطفى ورسول شہید کربلا والحسین محمد النبی وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل علی مولانا صاحب زمان ماہی آثار البدع و طغیان و خاتم اعداء الشرک والنفاق۔ پروردگارہ ہماری اس قریب سے عبادت قبول فرما دے، پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس کامیابی عطا فرما دے، پروردگارہ ہمارے امام کے ذوق میں عطا فرما اور ہم سب کو ان کی آوانوں صاحب شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد